درس کا آغاز آیت نمبر 7 سورہ فتح کی، لیکن گزشتہ آیت کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، آیت نمبر 6 کا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. عليهم دائرة السوء وہ طبقہ مردوں اور عورتوں میں سے جو منافقت کے راہ کے کاربند ہے اور وہ ہر معاملے میں منافقت سے کام لیتے ہیں. اور منافقت کا معنی بتایا تھا کہ منافقت جو ہے یہ نفق سے ہے، اور نفق اس راہ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف راستہ کھلا ہو. اور منافق کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جس راہ کا راہی اپنے آپ کو کہتا ہے اس پر وہ مستقل نہیں رہتا. جب اس کو وہاں پر فائدہ ہوتا ہے تو اس کا ایک قدم وہی رہتا ہے اور ایک قدم پیچھے رہتا ہے. جب اس کو وہاں فائدہ نظر آئے تو وہ پچھلا قدم بھی آگے بڑھا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. لیکن جب وہاں ان کو نقصان بظاہر نظر آ رہا ہو تو پھر وہ اگلا قدم یہ پیچھے کر کے کفر میں رکھ دیتا ہے، یوں ظاہر کرتا ہے کہ میں پہلے سے کفر پر ہوں، میرا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو منافق کا روش اور اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک راہ کا راہی نہیں ہوتا. وہ دونوں اطراف میں ایک ایک پیر رکھتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اگلے پیر کو اپنے مقصد کے پیش نظر دوسرے پیر کے ساتھ ملا کر اپنے آپ کو اسی طبقے کا شخص ظاہر کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، یہ طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ اس کے اوپر برائیوں کا پیر ہے، یعنی برائیوں کا دائرہ ہے، وہ برائیوں کے لپیٹ میں ہے. اب اس سے ہر دم ہم وقت ہر جہت فساد ہی پھیلتا ہے اور منافقت ہی پھیلتا ہے. لہذا اس کی منافقت سے بچنے کے لیے اس کی کردار کو اجاگر کرنا ہوگا کہ لوگ ان کی کردار سے واقف ہو، ان کے طرز عمل سے واقف ہو. جب وہ اس طبقے کی کردار اور طرز عمل سے واقف ہو تو اجتماعیت کو پھر وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور اجتماعیت کو ان کے خیالات فاسدہ اور ان کے منصوبوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اور اس طبقے سے کبھی خیر نہیں اٹھتا. اس کی وجہ یہ ہے وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ رب العزت کا اس پر غضب ہوا ہے، ولعنہم اور اسے اپنے رحمت سے دور کیا ہوا ہے. پھر وہ طبقہ جس کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب مستقل ہو چکا ہو اور اللہ کے رحمت سے دور رہنے والا طبقہ ہو، کبھی بھی وہ معاشرتی اجتماعیت کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا. ان سے دور رہنے میں ہی معاشرے کا خیر ہوتا ہے تاکہ ان کا وہ مفسد خیال اور مفسد رویہ اجتماعیت پر اثر انداز نہ ہو. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے. وہ اسی لائق ہے کہ روز محشر ان کو جہنم کی سزا دی جائے. وساءت مصیرا، اور اس نے کیا ہی برا ٹھکانہ چنا ہے اپنے لیے. اب یہ دو اعتبار سے کہ دنیاوی عمل میں وہ جس طبقے کا حصہ ہے جس کو منافقت کہا جاتا ہے، وہ منافقوں کے ٹولے کا حصہ ہے. لہٰذا یہ منافقوں کا ٹھکانہ اس کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اور اسی طرح اخروی لحاظ سے جس کردار کا یہ حامل ہے اور اس کردار کا جو انجام ہونا ہے، اس انجام کے لحاظ سے
روز محشر جو اس کے لیے ٹھکانا ہے وہ انتہائی برا اور خطرناک ٹھکانا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، وہ عزت دینے والا اور حکمت دینے والا ہے۔ منافقوں اور مشرکوں کی جماعتیں الگ کر دینے کے بعد مومنوں کی جو خالص جماعت رہے گی وہ زمین پر آسمانی فرشتوں کی مانند ہوگی، کیونکہ اس کی تربیت اللہ رب العزت کے فرستادہ رسول نے کی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کی تربیت کرتے ہیں اور جس نہج پر اس کو چلاتے ہیں، جس خلوص کو اسے مالک بناتے ہیں، جس نیک عزائم کا اسے مالک ٹھہراتے ہیں، تو ان نیک عزائم اور خلوص کے ساتھ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ زمین پر فرشتوں کے مانند انسانیت بنتی ہے۔ اب ایسا طبقہ جو زمین پر فرشتوں کے مانند ہو جاتے ہیں، جیسے صحابہ کرام بلکہ فرشتوں سے بھی افضلیت کا مقام رکھتے ہیں ایک اعتبار سے، کیونکہ فرشتے اللہ رب العزت کی پیروی کے لحاظ سے مجبور محض ہے، اس کو عبادت کے سوا کسی اور چیز کی اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ ان کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا تھا اور انہوں نے اپنی مرضی کی بنیاد پر اس راہ کا انتخاب کیا تھا۔ لہذا جب انہوں نے اپنی مرضی سے الہی دعوت کے راستے کو اختیار کیا تو ان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا رتبہ عطا کیا ہے۔ اسی آیت کے پیش نظر چونکہ اس صورت کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے وہ ماہرین اور مفسرین جو قرآن مجید کو انسانیت کے لیے انقلابی اور تبدیلی کا کتاب سمجھتے ہیں، انہوں نے اس صورت کو عنوان انقلاب کا نام دیا ہے۔ تو وہ اسی آیت کے ذریعے میں بتاتے ہیں کہ قرآنی سیاست کی بنیادی اصول کیا ہے، کیونکہ عام طور پر ایک قرآنی سیاست ہے اور ایک عام دنیاوی سیاست ہے۔ قرآنی سیاست اور دنیاوی سیاست کے درمیان فرق ہے۔ دنیاوی سیاست کے تمام تبدل اور اس کے پیش نظر ان کے مقاصد صرف دنیاوی مقاصد کا حصول ہوتا ہے، اور قرآنی سیاست کے مقاصد انسانیت کی قدر و منزلت اور اس کی خدمت کا احساس اور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے اور انسانیت کی بلائی کی جانب رہنمائی کا نام ہے۔ یہاں پر قرآن حکیم کا پروگرام حقیقت میں پارٹی پالیٹکس کے اصول پر صحیح اترتا ہے، یعنی ایک جماعت جو قرآنی سیاست کرتے ہیں، قرآن کا ہی پروگرام اس کی سیاسی مستقبل کے لیے سب سے کامیاب اور بہترین ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ صرف ایک خیال رکھنے والوں کو اکٹھا کریں۔ قرآن مجید کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو ایک خیال کے حامل ہیں، ایک سوچ کے حامل ہیں، انہیں اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر کام کیا اور ان مٹی پر لوگوں کو جمع کیا جو قرآن کے سارے قانون کو دل و جان سے کامل بنیادوں پر قبول کرتے تھے اور اس کو بلا شرط بلا شرائط مانتے تھے، اور صلح و جنگ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرتے تھے، چاہے وہ صلح کے حوالے سے ہوتے یا پھر جنگ کے حوالے سے ہوتے، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انتہائی اعلیٰ حکمت اور دانائی کے حامل ہیں کہ جس کے معیار کی حکمت اور دانائی ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ معیار کے حکمت اور اعلیٰ معیار کی دانائی کے حامل تھے۔ اور یہاں پر اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف مسلمان
مسلمانوں کو بنیاد بنا کر ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان سے ایک جماعت ترتیب دے کر ایک مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے اس جماعت کی سرگرمی کو میدان عمل میں لاتے ہیں، ان کا یہ منشا اور طبیعت مناسب نہیں، کیونکہ تمام مسلمانوں کے خیالات اور ذہنیت ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ جماعت اپنے کردار میں تب کامیابی پا سکتے ہیں جب وہ مسلمانوں میں سے ایک خیال کے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اگر مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک پروگرام پر متفق نہیں ہو سکتے، ان کے خیالات الگ ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل بھی الگ ہوگا۔ جب ان کے خیال الگ ہوں گے اور طرز عمل الگ ہوگا تو ان کے درمیان طریقہ کار پر اختلاف پڑے گا۔ جب طریقہ کار میں اختلاف ہوگا تو وہ پروگرام کو آگے بڑھانے میں ناکام ہوں گے۔ لہٰذا کامیابی اور بہتر نتائج کے لیے مناسب طرز عمل یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ایک پلیٹ فارم پر جو خیالات اور فکر کے لحاظ سے یکساں ہوں۔ اس کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزت دینے والا اور حکمت والا ہے۔ عزت دینے والا اور حکمت والا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی اس جماعت کو عزت اور حکمت دینا چاہتا ہے، یعنی جو طبقہ مضبوط حکومت قائم کرے گی، جس کی کوئی دوسری حکومت بے عزتی نہ کر سکے، اس کی سرزنش نہ کر سکے، اس کے لیے نقصانات کے اسباب پیدا نہ کر پائے، یعنی ہمیشہ کے لیے ایک طبقہ جب اقتدار کو حاصل کرتا ہے تو وہ اقتدار کو اس پیمانے پر نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہے جس پیمانے پر اس طبقے کے پاس حکمت ہوگی، اور جب حکمت کی فراوانی اس کے پاس ہوگی اپنے اس حکمت کی بنیاد پر وہ اپنی جماعت کو محفوظ رکھ پائے گا، اپنے اقتدار کو دوام بخش سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے جیسا اللہ کی ذات عزت عزیز ہے، عزت دینے والا ہے اور حکیم ہے، حکمت دینے والا ہے، اس کے ماننے والا طبقہ جو اس کے نظام کا نفاذ چاہتا ہے اس کو بھی وہ عزت کا مالک بناتا ہے اقتدار کے ذریعے سے، اور اس کے اقتدار کو بچانا چاہتا ہے حکمت کے ذریعے سے، تاکہ یہ دونوں صفتیں اس جماعت کی جانب منتقل ہو، تاکہ وہ جماعت مستقل بنیادوں پر انسانیت کی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن سکے۔ اگلی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھے احوال بتانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بلا شبہ ہم نے تجھے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، شاہداً احوال دینے والا ہے، وہ مبشراً اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیراً اور خبردار کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم اور بطور نذیر، جب وہ احوال دیتا ہے تو وہ معلم ہے، جب وہ خبردار کرتا ہے تو وہ نذیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اس کی معلم کی ہے اور دوسری حیثیت اس مخصوص جماعت کی رہنما اور لیڈر کی ہے۔ معلم کی حیثیت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے حوالے سے یوں بتاتے ہیں کہ میرے فلاں تربیت میں رہنے والا اس قابلیت کا حامل ہے، فلاں ان صلاحیتوں کا حامل ہے، فلاں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے والے تھے، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ ان کے درمیان رہتے تھے۔ باہر سے آنے والا ان کے درمیان کوئی امتیازی بنیاد پر اپنی شخصیت کی پہچان نہیں کر پاتے تھے، بلکہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ تمہارے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو صحابہ کرام بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں
جو بھی حضرات امت مسلمہ کے معلم بنتے ہیں یا پھر امت مسلمہ کے رہنما بنتے ہیں وہ دور سے دکھائی دیتے ہیں، ان کی امتیازی طرز عمل اور ان کا امتیازی رہن سہن، ان کا امتیازی سلوک سب پر آیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے متبعین سے ممتاز ہوتا ہے، رہن سہن میں بھی ہے، اپنے طرز عمل سے بھی، اپنے لباس سے، اپنا وضاحت سے، ہر اعتبار سے وہ اپنے متبعین سے ممتاز ہوتا ہے۔ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے نہیں بلکہ یہ ان کے اوپر ہے یا ان کو لے کر چلنے والا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت نذیر کی ہے۔ نذیر کا مقصد کہ وہ ایک اعتبار سے خوشخبری دینے والا ہو، ایسے کہ وہ لوگ جو ٹھیک طور پر کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی احکامات کی مکمل پیروی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یقین دلاتے ہیں کہ اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے فوائد محفوظ ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں عظیم اجر ہے اور ان کے لیے انعامات ہیں۔ اور نذیر کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اللہ رب العزت کی جانب سے دی ہوئی پروگرام پر ٹھیک نہیں چلتے ہیں، انہیں خبردار کرتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی ناکام رہے گی، وہ بہانے بنا کر دل کو خوش کر لینے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا نصب العین تو بنا سکتے ہیں، اپنے لیے کامیابی کے بے بنیاد دعوے تو کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں واضح کی جاتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیوں کرتے ہیں اور خوشخبریاں کیوں دیتے ہیں، اور اسی طرح گرد و پیش کے حالات سے آگاہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ کسی بھی طبقے کا جو رہنما ہے، اگر وہ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے یا وہ دین کے متبع ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کے اندر یہ خاصیتیں موجود ہوں کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے گرد و پیش کے حالات سے احوال دیا کریں اور اس کو اس راہ کے صحیح اتباع کی بنیاد پر اسے یقین دلاتا رہے کہ جس راہ پر تمہیں چلایا جا رہا ہے اس کے تمہیں بہتر نتائج برآمد ہوں گے، اور جو نامناسب راستوں پر چلتے ہیں، نامناسب طرز عمل کے مالک ہیں، ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ تمہارے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر کسی رہنما میں یہ صلاحیتیں موجود نہ ہو کہ وہ گرد و پیش کے احوال نہ دے سکیں اور ساتھیوں کو اور اپنے پیروکاروں کو اپنے پروگرام پر مطمئن نہ کر سکیں، اطمینان نہ دلا سکیں، اور ان کے غلط طرز عمل اختیار کرنے پر ان کے مستقبل کے خطرناک نتائج نہ بتا سکے، وہ رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنے متبعین اور پیروکاروں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ صرف ان سے اپنے ذات کا استفادہ کرتے ہیں، بلکہ اس قوم کے اور اپنے متبع کی رہنمائی کا اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 ذمہ داریاں اس لیے دی گئی تھی کہ وہ گرد و پیش کے احوال بتائیں اور خوشخبری دیں بہتر راستے کی اختیار پر، اور غلط کاریوں پر وہ خبردار کریں کہ اس کا انجام نامناسب ہے۔ یہ کیوں؟ یہ آیت نمبر 9 میں بتاتے ہیں کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی مدد کرو اللہ اور رسول کی، اور اس کا وقار قائم کرو، اللہ اور اس کے رسول کے وقار، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، یعنی اس کی پاکیزگیاں بیان کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی محبت، اور خدا کی محبت کا مقصد کیا ہے؟ خدا
خدا کی محبت کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد اور مبشر نذیر بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت ہے انہیں ایک استاذ کی بھی ضرورت ہے. یعنی جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ایک استاذ بھی ہونا لازمی ہے تاکہ انہیں یہ بتائیں کہ محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کیسی کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے. اس کی وہ مثال ایک بتاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بات کریں گے اور وہ بات کیا ہوگی؟ خدا اور رسول اللہ رب العزت روز محشر بندے سے یہ پوچھے گا کہ تجھ پر میں نے انعامات کیے تھے، تجھے میں نے نوازا تھا مختلف نعمتوں سے. جب آپ کو اتنے سارے نعمتوں سے نوازا تھا اور آپ پر انعامات کیے تھے، آپ پر مہربانیاں ہوئی تھی، تو تم نے ان ساری مہربانیوں اور انعامات کے بعد میرے لیے کیا کیا؟ پھر وہ ایک طویل روایت ہے. اس روایت میں فرماتے ہیں کہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا، بھوکا پیاسا تھا، بیمار تھا، لیکن تو نے مجھے نہ کھانا دیا، نہ پینے کو دیا، نہ میری تیمارداری کی. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہے کہ جب وہ ان سے یہ پوچھیں گے تو وہ بندہ اللہ رب العزت کو کہے گا جواب میں کہ یا اللہ تو کھانے سے منزہ اور پاک ہے، تمہیں تو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا. تمہیں پینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پینے سے منزہ تھے تو میں تمہیں کیسے پلاتا. تم تو بیماریوں سے منزہ تھے، تم بیمار ہی نہیں ہوتے ہو، تمہیں تیمارداری کیسے کرتا تمہارے لیے. تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہے گا کہ میرا ایک بندہ تھا جو بھوکا تھا، اس کو کھانے کھلانے کی ضرورت تھی لیکن تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اسے کھلایا نہیں. ایک میرا بندہ پیاسا تھا، اس کو پینے کی ضرورت تھی، تم نے اسے کوئی کچھ نہیں پلایا. میرا بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی کوئی تیمارداری نہیں کی، اس کو کوئی تسلی نہیں دی، اس کی علاج کے لیے کچھ نہیں کیا. گویا کہ یہ ساری چیزیں اس صورت میں مجھے ضرورت تھی، اگر تم اسے دیتا تو وہ سب کچھ مجھے پہنچاتا. لیکن جب تم نے اس کو نہیں دیا تو گویا کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے. اس لہٰذا محبت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کی جائے، بوقت ضرورت ان کے کھانے کی بندوبست کی جائے، بوقت ضرورت ان کی پینے کی بندوبست کی جائے، اور جب وہ بیمار ہو ان کے علاج کی بندوبست کی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے، ان کو تسلیاں دی جائے، ان کے پاس جا کر پوچھا جائے. تو یہ جو کچھ بھی پوچھا جاتا ہے ان کے پاس جانے کے لیے کھانے کی بندوبست، پینے کی بندوبست، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے. کیونکہ ضرورت مند کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک وہ طبقہ جس کو اللہ نے انعام سے مالا مال کیا ہے اور ایک وہ طبقہ جو ضرورت مند ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاغنیاء وکلائی، جو صاحب حیثیت ہے وہ میرے وکلا ہے، میرے وکیل ہیں، اور جو ضرورت مند ہے والفقراء وعیالی، جو مجبور ہے وہ میرا کنبہ ہے. فإذا بخل وکلائی علی عیالی لأذقتهم وبالی ولا ابالی. پھر جب میرے وکیل میرے کنبے پر بخل کرتے ہیں تو میں پھر اس وکیل کو دردناک عذاب چکھاؤں گا، اور وہ دردناک عذاب چکھانے پر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا کنبہ ہے. جب اس کے ساتھ محبت کیا جائے گا، ان کی ضرورتوں میں ان کے ساتھ معاونت کی جائے گی، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مدد ہے. جیسے کہ یہاں پر فرماتے ہیں وہ تو ضرور اس کی مدد کرو. تو اللہ رب العزت کو جو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بندوں کے ساتھ مدد کی جائے تو یہی اللہ کے ساتھ مدد ہے اور اس کے رسول کے ساتھ مدد ہے. وہ تو کرو اس کے وقار کو بلند رکھا جائے، اللہ رب العزت کی وقار کو اور اللہ کے رسول کی وقار
وقار، اللہ کی وقار یعنی ان کی تعلیمات کو جن لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے واقعتاً اللہ کو مانا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی پابندی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کرے۔ جب وہ اللہ کی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی کرتے ہیں تو پابندی کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی جو حکم متوجہ ہو اس پر وہ عمل کرے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وقار کو مجروح کر رہا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کی وقار اس میں ہے کہ وہ اس تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب بھی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو نبھائے۔ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے اللہ رب العزت اسے توفیق بخشے کسی کام کے، اور جب وہ کام انجام دے تو اس پر اللہ کی شکر ادا کرے، اسی کی پاکی بیان کرے، اسی کی تسبیح کرے کہ اللہ رب العزت تیرا شکر ہے، یہ تیری ہی مہربانی ہے، تیرا ہی کرم ہے کہ میں اتنا کچھ کر سکا ہوں، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا اگر تیری مدد شامل حال نہ رہتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کیوں فرماتا ہے کہ لوگوں کی وقار کو برقرار رکھو، لوگوں کی عزت کو برقرار رکھو، لوگوں کی مدد کرو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشی مسئلے کی اہمیت سمجھانا مقصود ہے کہ معاشرے میں معاشی ضرورت انسان کی ضروریات میں سے ہے، انسانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کھانے پینے کی فکر سے آزاد نہ ہو تب تک وہ شائستگی کے ایک منزل سے دوسرے منزل کی جانب ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اپنے مالی الجھنوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اپنے گھریلو ضروریات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا وہ شائستگی کی تربیت میں ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہر بندہ جس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ معاونت کرے تاکہ ان کی معاشی مسائل کا حل نکلے اور وہ معاشی بدحالی اور معاشی مشکلات سے بھوک اور افلاس سے آزاد ہو کر آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کی دی جانے والی تربیتوں پر مرحلہ منازل طے کر سکے، شائستگی کے ایک منزل سے دوسرے منزل کی جانب جا سکے۔ معاشی مسئلے کے بعد جس سوسائٹی میں بھوک کا مسئلہ برقرار رہتا ہے وہ سوسائٹی اخلاقی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ امام شاولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم، کیونکہ سوسائٹی کی ترقی اور اخلاقیات کا دامدار تعلیم پر نہیں ہے بلکہ ان کے گرد و پیش کے ماحول پر ہے۔ اگر ان کے گرد و پیش کے ماحول میں بھوک اور افلاس پیدا ہوئی ہے تو لوگ ان کے بھوک اور افلاس سے ناجائز استفادہ کرتے ہوئے انہیں بے حیائیوں پر اتار سکتا ہے، انہیں فحاشیوں پر اتار سکتا ہے، ان کی عزت سے ناجائز فائدے اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک معاشرے کو اخلاقی طور پر بہتر بنانا ہے تو اس کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے تاکہ وہ معیشت کی ضرورت اور معاشی مجبوری کی بنیاد پر مخصوص طبقے کی دولت کے زیر اثر نہ آئے اور ان کی عیاشیوں کے لیے استعمال نہ ہو، ان کا معاشرہ خراب نہ ہو، ان کی اخلاقیات تباہ نہ ہو، ان کی عزت تباہ نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لہٰذا انسانی چیزوں کو بچانے کے لیے جب ان کے اخلاقی ماحول کو آپ نے بہتر بنانا ہو تو سب سے پہلے ان کی معاشی ضرورتوں کو بہتر بنانا ہوگا۔ جب ان کی معاشی ضروریات بہتر بنیں گے تو ان کا اخلاقی معیار بھی بلند تر بنے گا۔ اللہ رب العزت کا یہی مقصود ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں تو وہ اپنے معاشرے میں ایک فرد کی وقار کو، اس کی عزت کو برقرار رکھنے میں اس کے ساتھ معاون بنے، اور جب لوگوں کی معاشی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ اپنے وقار کو بھی برقرار رکھ سکے گا، اپنی عزت کو بھی برقرار رکھ سکے گا، نہ ان کے وقار کو بھی مجروح کر پائے گا، نہ ان کی عزت کو بھی غضب پہنچا سکے گا، اور ان کی وقار اور عزت کو ہر وہ شخص بچا سکتا ہے اور معاونت کر سکتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت نے مالی انعامات سے نوازا ہے۔ وہ مال اور دولت جو اس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اسے آزما رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس آزمائش سے نکل کر اللہ رب العزت کے رحمتوں کو اپنے جانب متوجہ کرتا ہے
محبت میں مبتلا ہو کر وہ دائمی طور پر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے گرد پیش میں مجبور مسلمان کو اذیتوں میں مبتلا دیکھتے ہوئے اس کے دل میں نرمی نہ پیدا ہوتا ہو تو یہ شخص واقعہ آزمائش میں ہے۔ اگرچہ یہ مال سے مالا مال ہے لیکن یہ قابل رحم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ رب العزت کے دی ہوئی انعام جو ایمان کی صورت میں ہے اس کا بھی قدر کر سکے، جو مال کی صورت میں ہے اس کا بھی قدر کر سکے، اور دونوں لحاظ سے یعنی ایمان کا قدر اور مال کا قدر دونوں اس طرح ہے کہ ہم ایمان کو اس طرح محفوظ رکھیں کہ اللہ کی احکامات کی اتباع کر سکیں، اور مال کی قدر اس طرح کر سکیں کہ اللہ کی مخلوق پر صرف کرے تاکہ وہ مال اللہ کو پہنچے اور اللہ کے یہاں وہ محفوظ بن کر اس کے بدلے میں روز محشر کے انعامات کے حقدار ہے۔